جی میں بیلجیم سے بات کر رہا ہوں. جی جناب. تو جی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. آپ کیسے ہیں سر؟ مولا کا کرم. جی حکم کرم. جی بات کچھ یوں کہ جو خلافت اور امامت جو کہ عمری مذہب میں ہے، جو مطلب کہ نان شیعہ مذہب میں ہے، جی اس میں جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو خلافت اور امامت کا جو تصور بنایا ہے نا، یہ بنا نہ تو رسول اللہ نے بنایا نہ اللہ نے بنایا، یہ بنایا علماء نے خود. تو اس میں اگر ہم، کیونکہ وہ شیعہ والا تو نہیں مانتے نا کہ یہ منصوص من اللہ ہے، جی تو وہ کہتے کہ یہ چونکہ بنایا علماء نے تو اس پہ ہم عمل کریں یا نہ کریں ڈزنٹ میٹر. ہم تو مطلب کہ جو کنڈیشنز ہوں گی اس کے حساب سے کسی کو بھی خلیفہ بنا لیں گے. 3 طریقے ہیں، وہ ریکمنڈیشنز ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر نہ کریں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے. دیکھیں بات ایک حد تک ان کی صحیح ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، علماء نے بنایا. بات یہ صحیح ہے کہ جی علماء نے بنائی، اور لیکن ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو چیز علماء بناتے ہیں اگر اللہ اور رسول نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم نہیں دیا، تو کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی اجازہ ہے، کوئی اذن ہے کہ علماء ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں؟ وہ ہمیں دکھاؤ. اگر وہ بھی نہیں ہے نا، اگر کوئی اتھارٹی علماء کو دی گئی ہے کہ بھئی یہ دین ناقص ہے، اس دین میں بہت ساری چیزیں، میں پیغمبر ہوں آپ کا، یا قرآن ہے، میں نہیں بتاتا، آپ بعد میں اس دین کو کامل کیجیے، اگر ایسی کوئی بات ہے وہ ہمیں دکھائیے. اگر نہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح فرمان ہے کہ میرے دین میں کوئی کچھ داخل نہ کر سکے. کوئی اس دین میں کوئی داخل کرے کوئی بات جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، وہ کفر ہے، وہ ضلالت ہے، وہ باعث خلود فی النار. تو یہ جو اعتراف کرتے ہیں کہ علماء نے بنائی، ان کی بات صحیح ہے، علماء نے بنائی، لیکن علماء کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو دین میں داخل کریں، بلکہ علماء اس بات کی سختی سے منع ہے کہ کسی چیز میں دین میں داخل نہیں کر سکتے. جی جناب سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ سر اور حکم کریں. سر لیکن یہ تو وہ دین کا حصہ مانتے نہیں نا، کہتے یہ تو دنیاوی چیز ہے. جب تک جو ہم سے بات ہوئی ہے ان کی، نہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ نے ہمیں دکھایا تھا جی کہ وہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ وہ دین اور دنیا میں رہنما ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دنیاوی چیز ہے. تو دنیاوی چیز آپ ان 3 طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی بنا لیں تو یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، دین میں ہے ہی نہیں. تو اور ہم دلیلیں دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ نبی نے بنا. جی جی یہ ابو بکر کی خلافت، کیا یہ ابو بکر کی خلافت یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ دیکھیں اگر یہ شرعی ہے تو شریعت میں اس کی دلیل ہونی چاہیے. اگر شرعی نہیں ہے تو بات ہی ختم. جی اگر یہ نہیں کہتے کہ یہ دنیائی مسئلہ ہے، یہ نہیں کہتے، ان کے علماء دقل نہیں کہتے، عوام کہتے ہوں گے، عوام کوچہ بازار میں بہت کچھ جی ہاں، علماء ان کے کبھی نہیں کہتے کہ ابو بکر کی خلافت جو ہے صرف دنیاوی خلافت ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں واقعی یہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے. اور امامت کی وہ جو تعریف کرتے ہیں، خلیفہ کی تعریف کرتے ہیں کہ ریاست الدین والدنیا، اور دین کا بھی ریاست ہے اور دنیا کا بھی ریاست ہے. ریاست سے مراد یعنی رہبری، رہنما. خلیفہ جو ہوتا ہے وہ دین کا بھی رہنما ہوتا ہے، دین کا بھی رہنما ہوتا ہے، دنیا کا بھی رہنما ہوتا ہے، نیابتاً عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت. تو اگر یہ کہتے ہیں بھائی کوئی ایسا مل گیا آپ کو مخالف، کوئی مل گیا کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابو بکر کی خلافت، عمر کی خلافت یہ بالکل ایک دنیاوی بادشاہت ہے، دنیاوی امر ہے، اس کا دین سے کوئی ہم تو بھی تو کہتے ہیں نا، ہاں بالکل یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ یہ بالکل ایک دنیاوی بات ہے، لوگوں نے بنایا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہی نہیں ہے. جو اصلی خلافت ہے، جانشینی، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی، بات ختم. اگر کوئی ایسا کہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو مانتے ہیں سر آنکھوں پر. اور جناب سر دیکھیں جو کہ ہم دیکھیں جو بات کی جاتی ہے، اب عام بندے کو سمجھایا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جو نبی نے مقرر کی ہے خلافت منصوص من اللہ، وہ ہے، مطلب مین تو یہی ہے نا کہ خلافت اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم انہیں آپ والی ساری دلیلیں دے وہ پھر بھی نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں یہ دنیا میں لوگوں نے جمہوریت ہے بھائی، یہ صرف اس میں مسئلہ رہ گیا، باقی تو وہ سب مانتے ہیں کہ بھائی حضرت علی کا سب سے زیادہ علیہ السلام. یہ جھوٹ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ہمارے ان کے مذہب میں جمہوریت ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی اکثریت کی بات نہیں کہ اگر اکثریت کسی کو چنے.
جمہوریت میں تو یہ ہے کہ اکثریت کسی کو چنے تو وہ تو آپ نے چار دکھایا پانچ تھا کے لیے صدر وہ تو بنتا ہے. دکھایا تھا وہ تو ہاں تو اس سے مزید ہم وہ دکھائیں گے, اس سے گورکن جا کے وہ ہاں مزید دکھائیں گے کہ اس کے یہ ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے مشہور کر دیا ہے کہ ان کے مذہب میں جمہوریت ہے. جمہوریت کوئی نہیں ایسی بات. ایک آدمی بھی دوسرے سے بیعت کرے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں بھائی. دیکھیں یہ ہدایت دینا یہ آسان نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتا ہے ان کا تعصب ہوتا ہے, وہ اپنے تعصبات میں, یعنی دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے معجزات دکھائے, انہوں نے کیا کام نہیں کیا. وہ بھائی فرعون کے سامنے انہوں نے اپنے عصا پھینک دی, لاٹھی پھینک دی, وہ اژدہا بن گیا. اژدہا نے سب جادوگروں کے جادو کھا لیے. وہ بہت ہاتھ جیب سے نکالتے تھے تو ہاتھ میں کیا ہوتا تھا, بالکل چمکتا ہوا تھا. اشارہ کیا پہاڑ پڑ گیا. تو اس کے باوجود فرعون جو ہے ایمان نہیں لایا. اور ان کا اپنا قوم جو اپنے صحابی تھے, انہوں نے ان کے ایک 40 دن کے لیے وہ پہاڑ پہ گئے تو انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, ان کے زبان سے لوگوں نے کتنے معجزات, کتنے ہدایتیں سنی, کتنے دلائل سنے, کتنے معجزات دیکھے. شق القمر کیا ان کے لیے, کنکر ہاتھ میں لیتے, کنکر ان کے ہاتھ میں تصویر پڑھتے. معجزات بہت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے ایمان نہیں لایا, بہت سارے لوگوں نے ایمان نہیں. یہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعض اسباب یہ ہوتے ہیں کہ نفسیات میں تعصب ہوتا ہے. بعض یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پرواہ نہیں حق کا. جیسے مثلا ایک شخص شراب پیتا ہے, وہ شراب اس کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے, انسان جہنمی, یا نماز نہ پڑھے تو انسان جہنمی بنتا ہے, لیکن پرواہ نہیں ہے نا, پرواہ ہی نہیں ہے. ایسا غفلت انسان کے دل میں چھا جاتا ہے کہ انسان کو پرواہ نہیں رہتا. تو اسی طرح میرے عزیز جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص کو دیکھ کر اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے, انہیں تصدیق نہیں کرتے, تو اس سے آپ کو دھچکا نہ لگے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر مخاطبین ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے. اکثر ان کے زمانے کے لوگ جو ہوتے تھے معجزات دیکھتے تھے, ان کا استدلال دیکھتے تھے, اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تعصب ہوتا ہے. گناہ کرنے کا جو مزہ ہے, گناہ کرنے کا جو عیش ہے ان کے دلوں میں ہے, اور اس کے علاوہ غفلت ہے عزیز. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے دلیل میں کوئی کمی ہے. سمجھ میں آ رہا بات؟ سر میں جی سر, آخری بات یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں دوستوں کی. مطلب میں کچھ بھی اتنا مطلب جو زندگی گزاری ان کے ساتھ, تو کچھ بھی بول دو اس پہ یقین کر لیں گے. لیکن جب کوئی دین کی اس طرح کی بات آئے گی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ تو تعصب سے بات کر. حالانکہ میں پہلے سنی تھا, میں مطلب بعد میں شیعہ ہو گیا ہوں. تو وہ مطلب پھر بھی وہ کہتے نہیں بھائی دکھا دو. جب دکھا دی جاتی ہے کہتے نہیں ہم مولوی صاحب سے پوچھ کے آئیں گے. تو وہ مولوی صاحب آگے سے پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں, وہ پھر نکل جاتے ہیں ادھر ادھر. جیسے میں نے انہیں بتایا, میں کہ جو پہلے 2 خلفاء ہیں انہوں نے اپنے دور میں بین لگا دیا حدیث کو بیان کرنے میں نا, مدینہ میں بین لگا دیا. اب اس بات پہ 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے تو اتنے متاثر ہوئے کہ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ کیسے لگا سکتے ہیں, وہ اتنی بڑی ہستی ہیں. تو پھر میں نے انہیں دکھایا کہ یہ ایسے لگایا نا, تو پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے. میں کہ یار اب میں کیا کر سکتا ہوں, بس ٹھیک ہے میرا تو یہی کام تھا. عوام کے لیے تو مشکل ہوتا ہے نا یہ باتیں جو آپ کہتے ہیں. ان کے ذہنوں میں دین کا کوئی ایک اور ہی تصویر ہے ان کے ذہنوں میں. تاریخ کی ایک بہت ہی غلط تصویر ہے عوام کے ذہنوں میں ہے کہ تاریخ اسلام کی ایک غلط تصویر ہے. اگر آپ اس کے حقیقی تصویر پیش کریں, بہت سارے لوگوں کا بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ یقین نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. آپ یہ تھوڑا حدیث کا جو بین لگا ہے اس پہ تھوڑا اگر زیادہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. انشاءاللہ بہت مہربانی. اللہ ان کا جواب یہ ہے, حدیث کے بیان کا مطلب ان کا جواب یہ ہے میرے عزیزو, کہتے ہیں کہ ابو بکر کو, عمر کو, بالخصوص عمر کو یہ ڈر تھا کہ قرآن حدیث سے جو ہے مل جائے گا. ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اتنے عالم تھے, سب قرآن کے حافظ, سب ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اتنا علم ہے. اور دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ان میں اتنی وہ نہیں تھی, تمیز نہیں تھی کہ اگر وہ حدیث نقل کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ حدیث ہے یا قرآن ہے. وہ قرآن جو ہے حدیث میں داخل ہوا, حدیث قرآن میں پتہ مکس ہو جاتا ہے, پھر پتہ نہیں چلتا. اسی لیے قرآن بچانے کے لیے حدیث کو جو ہے انہوں نے ضائع کیا. حالانکہ عزیزو آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن کا اسلوب ہی کچھ اور ہے, قرآن کا نور ہی کچھ اور ہے, قرآن اعجاز ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم کو شک ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ ہم نے نازل کیا ہے, یہ اللہ کی جانب سے نہیں, تو ایک ان کی چھوٹی صورت, ایک سطر ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک سطر ہے، اس جیسا ایک لے کے آؤ، کوئی نہیں لے کے آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں اس طرح کوئی تحدی نہیں ہے، کوئی جھوٹی حدیث بنا سکتا ہے لیکن قرآن کوئی نہیں بنا سکتا، قرآن کوئی نہیں۔ ان کا جو استدلال ہے ان کے علماء کا، جی ہاں عمر صاحب کو ڈر لگ گیا کہ یہ قرآن جو ہے نا مکس نہ ہو جائے حدیث سے، پھر پتہ نہیں چلے گا پھر پتہ نہیں چلے گا کہ حدیث جو ہے قرآن میں داخل ہوا، پھر قرآن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ناخالص ہو جائے گا۔ قرآن بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حدیث سنتی بیان ہو جائے، تو یہ بات ہے بہت ہی بچے گانا بات ہے۔ اصل ان کی غرض سیاسی تھی بھائی عزیزو، کہ سیاسی غرض یہ تھی کہ ایک تو احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ، اتنا صریح اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خلافت کا ذکر کیا تھا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا ذکر کیا تھا، تو ان کی سیاست کے لیے وہ نقصان دہ تھے، ایک بات۔ دوسری بات جو اس سے بڑھ کر ہے میرے عزیزو، بڑھ کر ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کو اب دوسری جب جو بڑا ہے زیادہ حساس ہے، اس کو بیان کرنا میں ابھی اس کا وقت نہیں ہے، کبھی اور بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک۔